بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 18، 19 اور 20۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے گزشتہ آیات کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب آپ ان کے سامنے آیات کو تلاوت کرتے ہیں تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ اے رسول آپ ایسا کریں کہ بعض آیات کو تبدیل کر دیں، یہ ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ جن آیات میں کہا جاتا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، تو کیونکہ مشرکین کئی خداؤں کو مانتے تھے، بتوں کو مانتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہے، یا تو اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ جو ہمارے مزاج سے میل کھا جائے، یا ایسا کریں کہ ان آیات کو تبدیل کر دیں۔ جیسے آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی جگہ کوئی اور آسان سا مسئلہ بتا دیں، یہ مشکل مسئلہ ہے، اس پہ عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ میل نہیں کھاتا زمانے کے اعتبار سے، اب تو بڑا جدید زمانہ ہے، وقت بڑا ترقی کر گیا ہے، تو آپ ایسا مسئلہ بتائیں جو اس دور کے مطابق ہو۔ وہ لوگ بھی ایسے کہتے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس قرآن میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، مجھ پر وحی کیا جاتا ہے، اور اگر میں نے اس میں نافرمانی کی، اپنی طرف سے آمیزش کی، تو پھر میں تو ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ ہاں اگر اللہ اپنی حکمت سے اور مصلحت سے یہ چاہتے ہیں کہ اس قرآن کو تم پر تلاوت نہ کیا جائے تب تو ٹھیک تھا، اللہ چاہتے تو قرآن تم پر تلاوت نہ ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی۔ اب اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اسی قرآن کو پڑھا جائے، اسی کو تلاوت کیا جائے، لہٰذا ایسی صورت میں اگر میں نے آیات کو بدل دیا، تبدیل کر دیا، تو میں نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا بن جاؤں گا، اللہ پر بہتان باندھنے والا بن جاؤں گا، اور اس شخص سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، جو اللہ پر بہتان باندھے۔ آج کے درس میں دوبارہ توحید کی طرف رخ موڑا گیا، کیونکہ مشرکین مکہ میں اہم ترین قباحتوں میں سے ایک عقیدہ توحید کا نہ ماننا، قیامت کا نہ ماننا تھا، اور اللہ کے رسول کی رسالت کا نہ ماننا۔ تو توحید کے ضمن میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ عبادت کرتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر، ماں ان چیزوں کی لا یضرہم جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا ینفعہم نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے دون کا ترجمہ ایک الگ لفظ سے کیا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے علاوہ چھوٹے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ میں اور کافروں میں فرق ہے۔ مشرکین اللہ کو خالق اور واجب الوجود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے اختیارات اسی طرح جیسے خدائی کے اختیارات ہیں کچھ اور لوگوں کو دے رکھے ہیں، اور باقی جو کافر ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں ان کو خدا مانتے ہیں، جیسے ہندو بھگوان کو خدا مانتے ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں مانتے ہیں کہ جیسے اللہ خدا ہے بالکل بعینی، یہ بھی اسی طرح کا خدا ہے۔
ہمارا یہ اچھائی کا عیسائیوں میں بھی اس طرح ہے، یہودیوں میں بھی اس طرح ہے، اور اسی طرح مجوسیوں میں بھی اسی طرح ہے۔ کسی نے اچھائی کا خدا بنا لیا، برائی کا خدا بنا لیا، شر کا خدا بنا لیا، تاریکی کا خدا، مختلف خدا بنائے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان من گھڑت خداؤں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہی بات سیدنا ابراہیم نے اپنے ابا جان کو کی تھی کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، جن چیزوں کی آپ عبادت کرتے ہو، مَا لَا يَسْمَعْ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، نہ وہ چیزیں سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ کسی چیز کا فائدہ دیتی ہیں۔ اور یہی چیز یہاں ہے، عبادت، امام بیضاوی نے لکھا عبادت کہتے ہیں اقصی غایت تعظیم، کسی کی حد درجہ تعظیم کرنے کا نام عبادت ہے۔ پھر یہ عبادت جو ہے کبھی جسم سے ہوتی ہے، کبھی مال سے ہوتی ہے، کبھی زبان سے ہوتی ہے۔ جسم سے عبادت، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، مال سے یہ ہے کہ اس کی خوشنودی میں مال کو خرچ کیا جائے، زبان سے یہ ہے کہ اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قبر والے کو، پیر کو، عالم کو، بزرگ کو، کسی اللہ والے کو اس درجہ تعظیم کا لائق سمجھتا ہے جیسے اللہ ہے، تو وہ شخص مشرک ہے۔ اور اگر اس درجہ تعظیم کا لائق نہیں سمجھتا کہ جیسے اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا، پھر بھی وہ تعظیم کرتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اس کے آگے سجدہ کرتا ہے، اگرچہ ایسے شخص کو مشرک نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ حرام عینی ہی ضرور ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ میں داتا صاحب کو یا اسی طرح خواجہ فرید الدین کو یا لال شہباز قلندر کو خدا نہیں مانتا، اللہ نہیں مانتا، لیکن وہاں سجدہ کرتا ہے، قبر کو ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھوں کو چومتا ہے، اپنا مال اس جگہ خرچ کرتا ہے، وہاں چادریں چڑھاتا ہے، وہاں نیاز جمع کرواتا ہے، تو یہ شخص اگر اس کو صریح مشرک تو نہیں کہیں گے، لیکن بدعتی اور فاسق اور حرام کا ارتکاب کرنے والا شخص کہا جائے۔ اللہ کی تعظیم کے علاوہ کسی کی تعظیم زبان سے کرنا، جسم سے کرنا یا مال کے ذریعے کرنا، ایسا شخص مشرک بن جاتا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ جو بت ہیں، یہ جو ہمارے معبود ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہ پیچھے بتایا تھا کہ جبری عقیدہ رکھنا سفارش کا تو بالکل درست نہیں ہے کہ کوئی پیر، ولی، بزرگ، نبی سفارش کرے گا، ہر صورت کرے گا، کسی صورت درست نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی اجازت سے، جس کو اللہ اجازت دے وہ سفارش کریں گے، جیسے آیت الکرسی میں فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، رسول اللہ بھی سفارش کریں گے تو اللہ کی اجازت سے، علماء اور حفاظ بھی سفارش کریں گے تو اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کی اجازت کے علاوہ کوئی کتنا بھی بڑا ولی اور اتقیاء کیوں نہ ہو، اجازت کے بغیر کسی کی بھی ادنا سے ادنا سفارش نہیں کر سکتا۔ قل کہہ دو اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، اے پیغمبر ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، یعنی اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ کون کون آ کر سفارش شروع کر دے گا، تم اپنی طرف سے ان کو سفارشی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک اور کہیں بالا و برتر ہے۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں، صرف ایک ہی دین کے قائل تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے تک تمام لوگ ایک دین کے قائل تھے۔ ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر پھر بعد میں کچھ لوگوں نے الگ الگ مذہب ایجاد کر لیے، فاختلفوا، پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہوئے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کر سکتا تھا، اسی دنیا کے اندر ہی انہیں سزا دے دیتا، جو ایمان والے تھے انہیں بچا لیتا،
جیسے طوفان نوح میں ہوا یا بعد کی قوموں میں ہوا. لیکن وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ دنیا میں ہی کر کے رکھ دیا. اللہ کا قانون امہال اور تدریج میں نے یہ پہلے بھی بتایا تھا. قانون امہال ہے اللہ کا, مہلت دیتا ہے اللہ, تدریج ڈھیل دے دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. گناہگاروں کو لمبی ڈھیل ملتی ہے, لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ شکنجہ کستے ہیں تو پھر ایک لمحے کی مہلت ملتی ہے, حجت تام ہو جاتی ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ انتہائی سخت ہوتی ہے. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی. وَيَقُولُونَ, اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ, کیوں نہیں نازل کی گئی اس پیغمبر پر آیۃ من ربہ, اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی. لوگ یہ کہتے تھے ہماری من پسند کے معجزے ہیں, جیسے قوم صالح پر اونٹنی آئی, اسی طرح مختلف قوموں پر جو معجزات آئے ایسے سامنے سامنے کے معجزات ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ, تو اے پیغمبر تم جواب میں کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں. فَانْتَظِرُوا, لہٰذا تم انتظار کرو. اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کو معجزات بہت عطا ہوئے تھے, یعنی امی ہونے کے باوجود, ان پڑھ ہونے کے باوجود قرآن کریم کا آپ کی زبان پر جاری ہونا بہت بڑا معجزہ تھا. اسی طرح کفار مکہ کے مطالبے پر اللہ کے رسول نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو شق قمر کا معجزہ ہوا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر قص و ناقص کے کہنے پر معجزات نہیں آتے. کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے مجھے فلاں معجزہ دکھائیں, کوئی کھڑا ہو جائے مجھے فلاں معجزہ دکھائیں, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ بعض وقت گزاری اور بہانے بازی ہوتی ہے. لیکن اگر ایسے معجزات آ جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوتا ہے من پسند معجزے کے بعد ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. اگر ایمان نہیں لائیں تو اللہ اس قوم کو اسی وقت تباہ و برباد کر دے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا رسول ان کو کہہ دو کہ معجزات کا آنا میرے قبضے میں نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. وہ جب چاہے جس طرح کے چاہے معجزات کا ظہور. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.